الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے. میں نے آج اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے. میں نے آج اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے. ارے کس کی ہمت میرے آقا کے مقابل آئے. ارے کس کی ہمت میرے آقا کے مقابل آئے. میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے محبوب نبی علیہ السلام، میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے انا ارسلناک شاہدن، گواہی دینے والا بنا کر. فرمایا ومبشرن، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا سورج بنا کے میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے.
اب میں اور آپ اللہ کے محبوب نبی کی عظمت اور شان کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ میرے رب کی بلندی دیکھیں کہ میرا رب خود میرے محبوب کی شان کو اپنے کلام میں بیان فرما رہا ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی جا بجا قرآن پاک پر مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں اپنے محبوب کی ایسی خوبصورت سیرت کو بیان کیا ہے کہ انسانوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی سیرت نبوی کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اور ہم اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے ہمیشہ وہ اپنے تذکروں میں اس کو لا کے چھوڑتا ہے۔ تو ہمارا تذکرہ کرنا اپنے محبوب نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس پیمانے کو چیک کرنا ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن کی دو حیثیتیں ہیں۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ایک حیثیت تو تھی میرے آقا علیہ السلام کی محمد بن عبداللہ کی حیثیت، جس کو کفار نے بھی مانا، جسے اپنوں نے بھی مانا، جسے بیگانوں نے بھی مانا۔ اور ایک حیثیت تھی میرے محبوب علیہ السلام کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت۔ اسے اپنوں نے تو مانا، اسے بیگانوں نے نہیں مانا۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے محبوب کی اس دوسری حیثیت کو بیان بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں، اور اس کی کامل طور پر اس کے رنگ میں رنگنے کی اپنے آپ کو ہم کوشش بھی کریں کہ ہمارے محبوب نبی علیہ السلام دنیا میں بھیجے کیوں گئے۔ ہمارے محبوب نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے دنیا میں بھیجا تو ہر چیز میرے محبوب علیہ السلام کے مقام کو، آپ کے منصب کو، آپ کے رتبے کو پہچان چکی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جناب آدم علیہ السلام کے سامنے جب حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کو لے کر گئے ہیں معراج کی رات، جب اس معراج کا سفر کروایا گیا، جب آپ لے کر گئے ہیں تو جا کر آدم علیہ السلام کے سامنے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا ہے تو جا کر تعارف نہیں کروانا پڑا کہ یہ کون ہے، بلکہ آدم علیہ السلام نے دور سے دیکھا اور دیکھ کر کہا مرحبا 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 بابن الصالح والنبی الصالح، اے تمہیں خوش آمدید ہو، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا نیک بیٹا آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کا استقبال کر رہے ہیں۔ بتانا نہیں پڑا آدم علیہ السلام کو کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام نے پہچان لیا۔ جب حضرت جبرائیل امین آسمانوں کے دروازوں پہ گئے، وہاں جا کر بھی جب انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگے انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ انہوں نے اگلا سوال کیا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے محمد الرسول اللہ۔ بس صرف اتنا ہی بتانے کی دیر تھی کہ پھر اس کے بعد کچھ اور بتانا نہیں پڑا، اسی وقت دروازے کھل گئے کہ یہی تو ہیں وہ جن کے لیے اس بزم ہستی کو سجایا گیا، یہی تو ہیں وہ جن کے لیے اس کائنات ہستی کو آراستہ کیا گیا۔ آسمانوں کے دروازے کھلے، میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ان فرشتوں کو بتانا نہیں پڑا کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ یا کون محمد الرسول اللہ۔ اگلا سوال انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کون محمد الرسول، ان کو پتا تھا کہ یہ ہے وہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام۔ ایک دن ایک فرشتہ بارگاہ رب العالمین میں درخواست کرنے لگا کہ مولا میں آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے محبوب علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور میں جا کر آپ کے محبوب علیہ السلام کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جب اس نے دنیا میں آنے کی اجازت پہلے مانگی کہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، تو رب العالمین نے سوال کیا دنیا میں کیوں جانا چاہتا ہے، کیا مقصد ہے؟ آج سے پہلے نہ تو کبھی گیا، نہ تو نے کبھی اس خواہش کا اظہار کیا۔ کہا کہ مولا میں جا کر آپ کے محبوب کو ملنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت چاہتا ہوں اور ان کو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔
تو رب العالمین نے جب اس کے یہ جذبات دیکھے تو فوراً رب العالمین نے اس فرشتوں کو اجازت عنایت فرما دی اور فرمایا کہ جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو میری طرف سے بھی ایک پیغام دینا۔ کہا یا اللہ کیا پیغام دوں؟ فرمایا کہ جا کر میرے محبوب کو بتانا کہ ہم نے آپ کو یہ اعزاز عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہم نے آپ کی بیٹی کو بنا دیا ہے، اور جنت کے جوانوں کا سردار ہم نے آپ کے نواسوں کو بنا دیا ہے۔ یہ میرے محبوب کی عظمت ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ انبیاء تو آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت آئے ہیں، لیکن کسی نبی کی بیٹی کو جنت کی عورتوں کی سرداری نہیں ملی، کسی نبی کے نواسوں کو جنت کے جوانوں کی سرداری نہیں ملی۔ یہ اعزاز اگر کسی کو ملتا ہے تو یہ میرے اور آپ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ملتا ہے کہ وہ فرشتے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ ہے وہ رب کے محبوب، یہ ہے وہ جن کے لیے بزم ہستی کو آراستہ کیا گیا، یہ ہے وہ جن کے لیے کائنات ہستی کو سجایا گیا، یہ ہے وہ جن کے لیے اس بزم ہستی کو سجایا گیا، سنوارا گیا، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے، رخت و بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے خودی خواہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے۔ حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو وحی دینے کے لیے، سب کو کتابیں دینے کے لیے کسی کو اللہ طور پہ بلا رہے ہیں کہ موسیٰ طور پہ آ جاؤ، تمہیں میں کتاب دینا چاہتا ہوں۔ طور پہ گئے، 40 دن وہاں رکے، اللہ نے کتاب عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب زبور دینا چاہی، داؤد علیہ السلام سے کہا اپنے معبد میں بیٹھ جاؤ، اپنے عبادت خانے سے 40 دن نکلنا نہیں ہے، میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں۔ تورات دی تب بھی معبد کے اندر دی، انجیل دی تب بھی معبد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقید کیا گیا کہ 40 دن یہیں پہ بیٹھیں گے، میں آپ کو انجیل دینا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے محبوب کی عظمت دیکھیں، کہ میرے محبوب کی شان دیکھیں، میرے محبوب کی بلندی دیکھیں۔ میرے آقا احد میں ہیں، قرآن لے کے جبریل احد میں آ جاتے ہیں، میرے محبوب بدر میں ہے، قرآن لے کے جبریل بدر میں آ جاتے ہیں، میرے محبوب خیبر میں ہے، قرآن لے کے محبوب کے لیے خیبر میں چلے جاتے ہیں، میرے محبوب مکے کے بازاروں میں ہے، قرآن مکے کے بازاروں میں آ جاتا ہے، میرے محبوب مدینے کی گلیوں میں ہے، قرآن مدینے کی گلیوں میں آ جاتا ہے، میرے محبوب عشیرہ میں ہے، قرآن بھی عشیرہ میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ میرے محبوب اگر امی عائشہ کے بستر پر بیٹھے ہیں تو قرآن بھی امی عائشہ کے بستر پہ آ جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب کی عظمت ہے، جسے فرشتوں نے پہچانا، جسے فرشتوں نے پہچانا، نہ صرف پہچانا بلکہ اتنا پہچانا کہ رب العالمین کو کہنا پڑا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور کائنات ہستی میں رہنے والے لوگوں یاد رکھنا، میں بھی، میرے فرشتے بھی اس نبی کی ذات اقدس پر درود و سلام ہمیشہ بھیجتے رہتے ہیں، تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ کائنات میں کامیابی چاہتے ہو نا؟ کائنات میں کامیابی ہر انسان کا فطرتی تقاضا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لے، کسی بچے سے پوچھ لے، وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، جوان سے پوچھ لے کامیاب ہونا چاہتا ہے، بوڑھے سے پوچھ لے کامیاب ہونا چاہتا ہے، کسی عربی سے پوچھ لے کامیاب ہونا چاہتا ہے، اجمی سے پوچھ لے کامیاب ہونا چاہتا ہے، افریقہ میں رہنے والے سے پوچھ لے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کائنات کے کسی حصے میں رہنے والا کوئی بھی فرد ہے کامیابی چاہتا ہے۔ اللہ نے کامیابی کا گر بتا دیا، میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، میں تمہیں کامیابی عطا کر دوں، کامیابی تمہیں عطا کر دوں۔ فرشتوں نے پہچانا اور رب نے کہا کہ میرے محبوب کی ذات پر درود صرف تم نہیں بھیجو گے بلکہ تمہارا رب بھی بھیج رہا ہے، تمہارے رب کی نورانی مخلوق فرشتے بھی میرے محبوب کے اوپر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی میرے محبوب کی ذات پر درود بھیجا جا رہا تھا، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی درود بھیجا جا رہا ہوگا، جب سب کچھ ہے تب بھی میرے محبوب کی ذات پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ تو پھر کتنا بدبخت ہے وہ امتی کہ جس کے کئی دن گزر جائیں اور اس کی زبان پر اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات پر درود نہ بھیجا جائے۔ میرے محبوب نے کیا کہا تھا؟ کائنات کا سب سے کنجوس آدمی، کائنات کا سب سے بخیل آدمی
وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر بھی اس کی زبان گنگ رہے اور وہ میری ذات پر درود نہ بھیجے، اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ سکے۔ فرمایا وہ بندہ سب سے کنجوس ہے، وہ کنجوس نہیں ہے جس کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے، میرے محبوب نے کنجوس اس کو کہا ہے۔ کنجوس وہ ہے، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام نامی، اس میں گرامی لیا جاتا ہے اور پھر بھی وہ میری ذات پر درود نہیں بھیجتا۔ تو میرے محبوب کی ذات تو وہ تھی کہ جن کو آسمان کے فرشتوں نے پہچانا، میرے محبوب کی ذات تو وہ تھی کہ میرے محبوب کو پہاڑوں کے پتھروں نے پہچانا، پہاڑوں کے پتھروں نے پہچانا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، پہاڑ ہلنے لگا، غار ہرا جس پر میرے محبوب پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، میں پہاڑ ہلنے لگا، جب وہ پہاڑ ہلا میرے محبوب نے کہا اسکن ہرا، ہرا رک جا، کیوں ہل رہا ہے؟ اتنا جملہ میرے محبوب کی زبان اقدس سے نکلا ہے اور فوراً پہاڑ ہلنے سے بند ہو گیا، رک گیا پہاڑ۔ پہاڑ بھی میرے محبوب کی زبان کو سمجھتا ہے، پہچانتا ہے کہ ہمیں حکم کس کا ملا ہے۔ وہ میں کہتا ہوں وہ تو میرے محبوب تھے، وہ تو میرے محبوب تھے، لیکن جس محبوب کے ہاتھ حضرت عمر کو لگ گئے، اگر وہ عمر بھی پہاڑ کو حکم دے دیتا، پہاڑ اس کے حکم پہ بھی رک جاتا ہے، پہاڑ اس کے حکم پہ بھی رک جاتا ہے۔ جو میرے محبوب کی اتباع کے اندر ڈھل جاتا ہے، میرے محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، پھر اس کا بھی حکم زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کا بھی اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کرے اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کی پہچان نصیب کر دے، اللہ کرے ہمیں بھی وہ پہچان نصیب ہو جائے جو پہاڑوں کے پتھروں کو پہچان نصیب ہوئی۔ اور ایسی پہچان میرے محبوب غزوہ خندق کے موقع پر ایک چٹان اتنی سخت تھی، صحابہ کتنے صحابہ اس کے اوپر زور آزمائی کر چکے، سارے صحابہ لگے رہے، کسی سے وہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ صحابہ جب پریشان ہو گئے تب آ کے میرے محبوب کے سامنے کہا یا رسول اللہ یہ پہاڑ کی چٹان ہے، ہم اس کو توڑ رہے ہیں، خندق کھودنے کے لیے ہمارے راستے میں یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ہم سے یہ پہاڑ کی چٹان نہیں ٹوٹ رہی، ہم کیا کریں؟ میرے محبوب نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، یہ چٹانیں بھی مجھے پہچانتی ہیں۔ اب یہ میرے محبوب اپنی کدال لے کے جیسے ہی اس چٹان کے پاس گئے، ایک ضرب میرے محبوب نے لگائی، ایک ضرب لگائی، وہ ریزہ ہو گئی، ریت بن گئی کہ یہ میرے محبوب کا حکم ہے۔ اب میرے محبوب کے سامنے کون پر مار سکتا ہے؟ پہاڑ کے پتھر بھی، آج تو ہم پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، آج تو ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ پہاڑ کے پتھر نے بھی میرے محبوب کو پہچانا، لیکن ہم نے اپنے محبوب کی عظمت کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے محبوب کے مقام کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے محبوب کی عظمت کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے محبوب کے وقار کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے محبوب کی عزت کے دفاع کے اندر اپنے آپ کو ذرا بھی مصروف نہیں کیا۔ میرے محبوب کی عظمت تو بہت بلند و بالا ہے، اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں، جب دیکھا اونٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرے محبوب علیہ السلام ایک درخت کو اشارہ فرماتے ہیں، وہ زمین چیرتا ہوا میرے محبوب کے قدموں میں آ جاتا ہے، زمین چیرتا ہوا درخت میرے قدموں میں آ جاتا ہے۔ میرے محبوب دوسرے درخت کے پاس جاتے ہیں، اس پر یوں ہاتھ رکھتے ہیں، وہ یوں فرما بردار اونٹ کی طرح میرے محبوب کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے محبوب دونوں درختوں کو ملاتے ہیں، ملانے کے بعد جب میرے محبوب قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، میرے محبوب نے ان دونوں کو اشارہ کیا، وہ دونوں درخت اپنی اپنی جگہوں پر واپس چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ درختوں نے بھی میرے محبوب کو پہچانا ہے کہ یہ ہے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی ذات، کہ درخت بھی اللہ کے محبوب نبی کی عظمت کو پہچان رہے ہیں، کہ درختوں کو بھی پہچان ہے کہ یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام ہے۔ ان کے حکم کی اتباع ہمارے لیے لازمی ہے، ان کے حکم کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر میرے محبوب مسجد نبوی کے اندر کھجور کا ایک تنا تھا جس کو استوانہ حنانہ کہا جاتا ہے، آج بھی وہاں پر ایک ستون پہ لکھا ہوا ہے، اس جگہ پہ وہ ستون موجود تھا، اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر میرے محبوب علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، تو وہ ستون میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ مانوس ہو چکا تھا، میرے محبوب کو پہچانتا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے لیے جب ممبر بن کے آیا،
جب ممبر بن گیا، نیا ممبر بنا کر وہاں رکھ دیا گیا، میرے محبوب علیہ السلام نے اس ستون کے ساتھ ٹیک لگانا چھوڑ دی۔ آج میرے محبوب ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر میرے محبوب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر وہ ستون بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگا، جس کی آواز کو وہاں کے موجود تمام صحابہ کرام نے سنا۔ فرمایا ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اس طرح رو رہا تھا جیسے گاپن اونٹنی روتی ہے، یوں چیخیں مار مار کے، دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام اپنے ممبر سے نیچے اترے اور اتر کے جا کے اس کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر اس کو تشفی دی، تسلی دی۔ دنیا والو، اگر کھجور کا تنا میرے محبوب کی ذات اقدس کو پہچان سکتا ہے، اگر پہاڑوں کے پتھر میرے محبوب کی ذات اقدس کو پہچان سکتے ہیں، اگر ابو جہل کی مٹھی میں بند وہ کنکر کلمہ پڑھ کر میرے محبوب کی ذات کو پہچان سکتے ہیں، تو آج کا امتی اپنے محبوب کو کیوں پہچان نہیں سکتا؟ بازار کی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، تجارت ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، تمام معاملات کے اندر ہم اللہ کے محبوب نبی کی سنت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہنے کو ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔ اگر ہمیں امتی بننا ہے تو ہمیں اپنے محبوب نبی علیہ السلام سے محبت کا بھرپور اظہار کرنا پڑے گا، اور وہ محبت کے بھرپور اظہار کی صورت کیا ہوگی کہ ہمارا عمل، ایک ایک عمل گواہی دے کہ یہ اللہ کے محبوب نبی سے پکی اور سچی محبت رکھنے والا۔ آج ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کا عاشق ہوں۔ کیا ہمیں محبت اپنے بیوی بچوں سے نہیں ہے؟ اپنے گھر والوں سے محبت نہیں ہے؟ اپنے بچوں سے ہم محبت نہیں کرتے؟ لیکن ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا پڑا کہ مجھے اپنے بچوں سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایک ایک عمل بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، ہماری تگ و دو بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، ہمارے معاملات بتاتے ہیں، صبح سے شام تک انسان اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے میں جتا ہوا ہے، تمام دن رات ایک کر دیتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے کچھ بن جائے، میرے بچوں کے لیے کچھ بن جائے، اپنے بچوں کے لیے لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی یہ محنت بتاتی ہے کہ اسے اپنے بچوں سے محبت ہے۔ اسے کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے، مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہمیں ان کے لیے کہنا نہیں پڑتا، ہمیں اسی طرح اللہ کے محبوب نبی کے لیے بھی یہ نہ کہنا پڑے کہ مجھے حضور سے محبت ہے۔ میری تجارت بتائے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، میرے معاملات بتائیں کہ یہ حضور کا عاشق ہے، میرے پڑوسی بتائیں کہ اس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، یہ اللہ کے محبوب نبی کا سچا اور پکا عاشق ہے۔ اس کو ایک ایک کردار بتائے کہ یہ اللہ کے محبوب نبی کا عاشق ہے، اس کی زندگی کا طرز عمل بتائے کہ یہ اللہ کے محبوب نبی کا عاشق ہے۔ ہماری زندگی کے تمام معاملات اس بات کو ثابت کریں کہ واقعی ہم اللہ کے محبوب نبی سے محبت اور عشق رکھنے والے ہیں۔ جب ہمارے اعمال اس چیز کے متحمل ہو جائیں گے کہ ہم اللہ کے محبوب نبی کے رنگ میں رنگنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ واقعی ان امتیوں نے بھی اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو پہچان لیا۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی پہچان ان کو بھی ہو چکی۔ اور اگر پہچان پتھر سکتا ہے، اگر درخت پہچان سکتا ہے، اگر پہاڑ پہچان سکتے ہیں، تو پھر انسان کیوں نہیں پہچان سکتا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ کا سچا عاشق بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی پکی اور سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔